بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل میں شرم ہوں گی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد
میں گزارش کروں گا مولانا ساجد وکیل سے کہ وہاں آئیں اور درس خطاب کریں بر محمد و آل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. وقال سبحانہ وتعالی ایضا فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ينزل الملائکة بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اذان محترم، شب 23 رمضان المبارک اور روایات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی روشنی میں احتمالی طور پر یہ بھی ایک رات اور بہت زیادہ قوی احتمال کہ جس کے لیے شب قدر کی نسبت دی جاتی ہے. آج کی رات یوں بھی انشاءاللہ مومنین خاص اہتمام اور انتظام کر رہے ہیں اور کر رہے ہوں گے کہ اس رات کو رب ذوالجلال کی زیادہ سے زیادہ یاد میں، مناجات میں، خدا کے پیارے بندوں کے ذکر میں انسان گزارے، قرآن کریم کی تلاوت کرے. جیسا کہ آج کی رات سورہ قدر، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کا بہت زیادہ ریکمنڈیشن آتا ہے اور سجیشن روایات کے اندر ملتا ہے، بلکہ یہ ملتا ہے کہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں. اور بلکہ روایت یوں ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں، جو شخص قدر کی رات میں 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر پائے تو عین ممکن ہے کہ پروردگار عالم اسے لیلۃ القدر کی معرفت اور لیلۃ القدر کی پہچان نصیب کر دے. بہرحال لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس رات میں بہت سارے اعمال ہیں اور آپ سب جانتے ہیں، اور کتابوں کے اندر، مفاتیح کے اندر جو بکلیٹس شائع کی جاتی ہیں، خود CWO کی طرف سے جو کتاب سلاح المومن ہے اس کے اندر بھی آپ ان اعمال کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. البتہ چند ایک اعمال بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. مثال کے طور پر غسل شب قدر کیا جائے، مغرب کے بعد کیا جائے کوشش کر کے، اور اس غسل کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے. اور 2 رکعت نماز کا جو طریقہ ہے وہ اسی طرح سے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے ان ایچ ایوری رکعت، 2 رکعت کے اندر، ہر رکعت کے اندر اس طرح پڑھیں. اور اس کے بعد نماز کے ختم ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تلاوت کی جائے. قرآن کے اعمال ہیں. اور جوشن کبیر، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ انسان
ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کو بھی امپورٹنس دیں، یعنی خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، وہ زیارت کہ جو خاص طور پہ شب قدر ہی کے اندر پڑھنے کے لیے وارد ہوئی ہے، جو کتابوں کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی اور مفاتی کے اندر اور اعمال کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوگی اور مل جائے گی۔ لہٰذا اب چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف کہ جو شب قدر اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارا ٹاپک ہے، اور اس میں آغاز کلام ہم سورہ قدر سے کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بتحقیق یقیناً بے شک لا ریب ہم نے اسے نازل کیا قدر کی رات میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس میں آپ یہ غور کریں کہ پروردگار عالم یہاں پر ایک طرح سے انسانیت کو جھنجھوڑ رہا ہے اور انہیں ہلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یعنی انسان کی حیثیت اتنی چھوٹی ہے اور انسان اتنا چھوٹا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ لیلۃ القدر کیا ہے وہ یہ سمجھ نہیں سکتا۔ کما حق کہو کہ ما ہوا لیلۃ القدر یا ما ہی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر ہے کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب اگر خدا چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، لیکن یہاں پر لفظ قرآن کو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ ایک ضمیر ہے کہ جس ضمیر کو پلٹایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ضمیر کے پلٹانے کی وجہ سے پھر تعویل آیات کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ ان روایات کی طرف جاتے ہیں کہ جن روایتوں کے اندر اس آیت سورہ قدر کی تعویل کی گئی ہے۔ تعویلات جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا۔ تو آ کے چھٹے امام علیہ السلام سرکار سے کوئی پوچھتا ہے کہ مولا وما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے ارشاد فرماتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ اللیلۃ ہی فاطمہ والقدر اللہ، لیلہ جو ہے لیلۃ القدر کے اندر لیلہ ہے ہماری دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، والقدر اللہ، اور قدر جو ہے وہ اللہ۔ اب اس روایت کے مطابق اگر آپ مفہومی ترجمہ کریں گے تو یوں بنے گا وما ادراک ما لیلۃ القدر اللیلۃ ہی فاطمہ والقدر اللہ، تو وما ادراک ما فاطمۃ اللہ، اور تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے۔ اسی سے لنکڈ ایک اور حدیث ملتی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر کے عنوان سے کہ من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی حق کے معرفت سے معرفت حاصل کر لے، جو ان کی معرفت کا حق ہے اور اس حق کے معرفت سے ان کی معرفت حاصل کر لے، تو پھر وہ یقیناً لیلۃ القدر کو درک کر لے گا۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے نا وما ادراک ما، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیکن لیلۃ القدر اگر جاننا چاہتے ہو، اتنی ضد ہے تمہاری، تو پھر یہ سن لو کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 83 ایئرز اینڈ 4 منتھس تقریباً۔ اگر یہ 83 سال کی زندگی، وہ بھی اگر انسان کو اس زمانے میں مل جائے 83 سال زندگی گزارنے کے لیے، تو پھر یہ کہا جائے گا۔ لیکن اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے کہ 1000 مہینے از ایکوالز ٹو تقریباً 84 منتھس 84 ایئرز۔ تو اگر یہ 84 سال یا 85 سال یا 83 سال اور 4 مہینے یا جو کچھ بھی، اگر انسان کی پوری زندگی پر محیط یہ سال ہوں، تو ایک طرف انسان کی پوری زندگی ہے اور ایک طرف لیلۃ القدر ہے، یعنی پوری زندگی لگا کر بھی انسان لیلۃ القدر کو سمجھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے نا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ خدا جانتا ہے، یہ نہیں بتایا کتنی بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 10 ٹائمز بہتر ہے، 100 ٹائمز بہتر ہے، 1000 ٹائمز بہتر ہے، 100,000 ٹائمز بہتر ہے، کتنی مرتبہ بہتر ہے کوئی نہیں جانتا، یہ خدا جانتا ہے۔ اتنا طے ہے کہ 1000 مہینوں سے تو افضل ہے، 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے یہ بھی پروردگار نے نہیں بتایا۔ اب
لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ. اب آ جائیے امام زمانہ کی طرف. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح امین نازل ہوتے ہیں، فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، امر لے کر آتے ہیں. اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں، اور امر الہی کو لے کر آتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پروردگار عالم، لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں یہ ہوتا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، امر الہی کو لے کے نازل ہوتے ہیں، اس کے اذن سے نازل ہوتے ہیں. لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے امر کیا ہے. سب سے پہلا سوال کہ امر کیا ہے؟ ملائکہ اور روح الامین امر الہی کو اذن الہی سے لے کے نازل ہوتے ہیں زمین پر. امر کیا ہے؟ لیکن امر کیا ہے اس سے پہلے پھر ایک اور بات کہ تنزل الملائکۃ. تنزلو کا جو صیغہ ہے، جو ٹینس ہے، یہ ٹینس ہے مضارع کا ٹینس. عربک ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مضارع، کیونکہ مضارع کے اندر پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کا فائدہ ملتا ہے مضارع سے. جب بات مضارع کی ہوتی ہے تو فعل مضارع کمپرائزز اور ایڈوانٹیج دیتا ہے پریزنٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی. مثال کے طور پر مطلب کیا ہوا اس کا؟ تنزل الملائکۃ کا مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. کب تک ہوتے رہیں گے؟ جب تک یہ آیت ہے تب تک نازل ہوتے رہیں گے. اب اس کے اندر ایک بات اور ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا؟ کتنی بہتر ہے یہ نہیں بتایا، لیکن 1000 مہینے، یہی 1000 مہینے بنو امیہ کی حکومت کا بھی ٹینیور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور رسول نے خواب میں یہ دیکھا کہ رسول کے منبر پر بندر ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے، اور رسول کو افسوس ہوا. اور پھر یہ بنو امیہ کی حکومت اور آل محمد پر ان کے مظالم اور وہ سب کچھ. لیکن پروردگار عالم نے رسول کے اس خواب کا جواب اس طرح سے دیا کہ اے حبیب خدا آپ غم نہ کریں. قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اے حبیب آپ غم نہ کریں. خدا تعالیٰ آپ کو اس مشکل اور اس مصائب جو آپ نے اس کو تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، اس کے عوض میں ایک ایسی رات دینے والا ہے اور دے رہا ہے آپ کو، آپ کی امت کو، کہ جو ہر سال ایک مرتبہ آئے گی، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کون سے 1000 مہینے؟ اب اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو حکومت بنی امیہ کی، اس کی عوض میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، جو شدائد آپ نے اور آپ کے چاہنے والوں نے اور آپ کی آل نے اٹھائے، اس کے عوض میں خدا تعالیٰ آپ کی امت کو یہ گفٹ کر رہا ہے. کتنا کرم ہے آل محمد علیہ السلام کا، مصائب آل محمد نے اٹھائے اور اس کا عوض جو مل رہا ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل رہا ہے. یقیناً ان کے درجات جو عالی تھے اور متعالی اور بلند سے بلند ہی ہوئے آل محمد علیہ السلام کے، لیکن اس کا فائدہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوا. اس اعتبار سے کہ خدا ہر سال کہہ رہا ہے کہ اب ایک رات آئے گی آپ کی امت کے لیے، وہ ہوگی ہر سال آئے گی، اور یہ 1000 مہینوں سے بہت بہتر ہوگی. چلے اب یہ تو ایک بات ہو گئی. تنزل الملائکۃ، کب تک نازل ہوں گے؟ کب نازل ہوں گے؟ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، جب تک یہ آیت ہے تب تک نازل ہوں گے. اب جب یہ نازل ہوں گے کیا لے کر آئیں گے؟ ایک تو اذن الہی سے آئیں گے، نمبر 2 امر الہی کو لے کر آئیں گے. اب امر کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ رات تقدیروں کے لکھے جانے کی رات ہے، یہ رات جو ہے وہ رزق کے بٹنے کی رات ہے، یہ رات جو ہے وہ اولاد کے بٹنے کی رات ہے، جاہ و حشم و عزت و مرتبے کے بٹنے کی رات ہے، انسان کو دنیاوی اخروی نعمات کے ملنے کی رات ہے. اس کا اگلے سال میں کیا کچھ ہونا ہے وہ سارا کا سارا لکھا جائے گا آج کی رات. یہ وہ رات ہے تقدیروں کی رات، دا نائٹ آف ڈیسٹینی جس کو کہا جاتا ہے. یہ رات کیا امر لے کر آ رہے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ بارگاہ الہی سے آتا ہے. کس فارم میں آتا ہے؟ امر الہی کے فارم میں آتا ہے. اور امر الہی اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے کہ ایک ایسا اینولپ ہے کہ جس اینولپ کے اندر ایک لیٹر ہے یا ایک لسٹ ہے، اور اس لسٹ کے اندر وہ ساری کی ساری معلومات ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ جو آج کی رات بندگان خدا میں کس کے لیے کیا لکھا گیا، اس کا بیان اس کے اندر موجود ہے. لہٰذا امر کیا ہے؟
ایک انویلپ، ایک لیٹر ہے، اس کے اندر ایک خط ہے، ایک پیغام الہی ہے جو زمین پر ملائکہ اور روح الامین اذن الہی سے اس امر الہی کو لے کر آ رہے ہیں، اس انویلپ کو. تو یہ انویلپ جو ملائکہ روح الامین زمین پر لے کر آ رہے ہیں تو کس پہ نازل ہو رہے ہیں؟ یہ جو نازل ہو رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، امر لے کر اذن رب سے نازل ہو رہے ہیں. تو کہاں پہ نازل ہو رہے ہیں؟ ہائی ویز پر نازل ہو رہے ہیں، سوئمنگ پول پر نازل ہو رہے ہیں، بلڈنگز پہ نازل ہو رہے ہیں، ہوٹلز پہ نازل ہو رہے ہیں. کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب ملے گا آپ کو سورہ نحل کی اس پہلی آیت میں کہ جس کی تلاوت کا شرف ہم نے ابتدائی کلام میں سرنامہ سخن میں کیا، کہ اس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ کا امر آ گیا، امر آ گیا، امر اتا امر اللہ، اس کا امر آ گیا، آ چکا. امر کیا ہے؟ حکم الہی، فیصلہ الہی، کمانڈ آف اللہ، یہ آ گیا. فلا تستعجلوا، اب جلدی مت مچاؤ. اگرچہ اس کا آپ کانٹیکسٹ دیکھیں اس آیت کے اعتبار سے تو شان نزول ان کفار کے لیے ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی کرتے تھے اور گستاخی کرتے تھے اور کہتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، اب آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، نعوذ باللہ من ذالک. تو عذاب تو آنے دیجئے، عذاب وی آر گوئنگ ٹو ڈیل ود اٹ، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ. تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عذاب سے نمٹ لیں گے، تو وہ عذاب چاہ رہا ہے، وہ عذاب مانگ رہا ہے. امر الہی آ گیا، اب جلدی مت کرو. کس چیز میں؟ عذاب الہی کے آنے میں اور عذاب الہی مانگنے میں جلدی مت کرو. نمبر 2، یہاں پر اب اس کو اگر براڈر اسپیکٹرم پہ اور براڈر کینوس کے اندر دیکھیں گے تو امر الہی لے کے جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ اس سورہ نحل کی ابتدائی آیتوں کے اندر جواب ملے گا. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی اما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. نازل ہوتے ہیں ملائکہ یا پروردگار عالم نازل کرتا ہے اپنے ملائکہ کو روح الامین کے ساتھ اپنا امر دے کے علی من یشاء من عبادہ، ان اپنے بندوں پر کہ جن کے ساتھ اس کی مشیت ہے، جن بندوں کے ساتھ اس کی مشیت شامل ہے، جن بندوں کے ساتھ اس کی مرضی شامل ہے، یا جو اس کی مشیت کے مطابق چلنے والے بندے ہیں، جو اس کی مرضی کے پابند بندے ہیں، جو اس کی مرضی والے بندے ہیں، ان کے پاس یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ امر لے کر آتے ہیں اور زمین پر کہیں اور نہیں بلکہ صاحب الامر کے پاس جاتے ہیں. امر لے کر جو آئیں گے ملائکہ روح الامین کے ساتھ اللہ کے اذن سے امر لے کر آتے ہیں، تو یہ امر کس کے پاس جائے گا؟ not other than صاحب الامر. امر جائے گا تو صاحب الامر کے پاس جائے گا. اور جب کب تک نازل ہوتے رہیں گے؟ جب تک یہ آیت ہے، جب تک قیامت نہیں آتی تب تک یہ ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. لہٰذا جب تک یہ آیت ہے تب تک ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے، امر لے کر آتے رہیں گے، اور جب تک امر لے کے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے تب تک اس روئے زمین پر ایک صاحب الامر کے وجود کا ہونا ضروری ہے کہ یہ امر لے کر اس صاحب الامر کے پاس آئیں تو یہ پروسیس کمپلیٹ ہو. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں سورہ قدر کے ذریعے سے پروردگار عالم کی حجت اور اپنے زمانے کے امام کے وجود پر دلیل قائم کرو اس طرح سے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. امر لے کر آ رہے ہیں، کس کے پاس آ رہے ہیں؟ صاحب الامر کے پاس آ رہے ہیں. اور کب تک آتے رہیں گے؟ جب تک یہ ما قامت دہرو، جب تک یہ دہر قائم ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ایک بات ہو گئی کہ ینزل الملائکۃ والروح فیہا ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہو گئی کہ امر لے کر صاحب الامر پر آتے ہیں. اور یہ رات جو ہے قدر کی رات، تو صاحب قدر کون ہے؟ صاحب قدر وہی ہے کہ جس کے پاس امر آئے گا تو وہ امر الہی جو نافذ ہوگا، نافذ کروانے والی ذات کون ہے؟ نافذ کروانے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ صاحب الامر علیہ السلام ہے. صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو امام برحق ہیں اور جو جناب بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کے لال ہیں اور حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت والثناء مولا کے فرزند ہیں.
اب آ جائیے ایک اور آیت کہ جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود اقدس پر دلیل بنتی ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ رجال ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مومنین میں سے ہیں، صدقوا سچ کر دکھایا انہوں نے، ما عاہدوا اللہ علیہ جو خدا نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ مومنین میں سے کچھ رجال ہیں، کچھ رجل ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ لوگ ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ سچ کر دکھایا انہوں نے وہ کہ جو پروردگار عالم نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور پروردگار عالم کے قدرت میں، اس کے نظام میں، اس کے دین میں، اس کی شریعت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر رہے۔ ما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، جو ان سے کہا گیا انہوں نے اس کو انجام دیا، جو ان پر امر الہی آیا اس امر الہی کو انہوں نے نافذ کر دیا، یعنی امامت کی صورت میں۔ اب دیکھیے من المؤمنین رجال، مومنین میں سے رجال ہیں، یعنی سارے کے سارے بندگان خدا، ان میں سے مسلمین، سارے کے سارے مسلمین ان میں سے مومنین، سارے کے سارے مومنین ان میں سے رجال، ان میں سے کچھ رجال ہیں۔ اب رجال کون ہیں؟ من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ ایسے رجال ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اس وعدے کو جو خدا تعالیٰ نے ان سے لیا ہے۔ یہ رجال کون ہیں؟ اب رجال جیسی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ سیمپلنگ کریں گے، اس میں سے نکالیں گے ایک کو، رجال کے ایک کو کہا جاتا ہے رجل۔ اب رجل کو تلاش کرتے کرتے آپ کہیں نہیں تو آپ خیبر ضرور پہنچ جائیں گے، اور جب آپ خیبر پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو رسول اکرم کی صدا آئے گی کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، کہ جو ایسا رجل ہوگا کہ جو قرار ہوگا، ڈٹ جانے والا ہوگا، غیر فرار، فرار کرنے والا نہیں ہوگا، اور خدا اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور دوسری طرف خدا اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو ایسے رجال اگر آپ کو ڈھونڈنے ہیں تو آپ کو پھر آنا پڑے گا رسول کی ڈیوڑی پر اور رسول کی چوکھٹ پر، تو آپ کو مل جائیں گے ایسے رجال کہ جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا اس شان سے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں اور مہدی دوراں پر ختم ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کوئی اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی ہے، نظام الہی میں اور امر الہی میں، اور پروردگار عالم کے مشیت و مرضی کو نہیں تبدیل کیا انہوں نے۔ اب ذرا دیکھیے اسی آیت کو آپ مزید آپ دیکھیں، پڑھیں آگے تو آپ کو اس بات کی تشریح مل جاتی ہے اور نظر آ جاتا ہے وہ اشارہ کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یہ جو رجال ہیں نا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ہدایت کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں۔ اب کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور کچھ ہیں جو ہدایت کر رہے ہیں۔ بھائی جب مولا کائنات ہدایت کر رہے تھے حسن انتظار کر رہے تھے، جب حسن ہدایت کر رہے تھے حسین انتظار کر رہے تھے، جب حسین ہدایت کر رہے تھے زین العابدین علیہ السلام انتظار کر رہے تھے، جب مولا سجاد ہدایت کر رہے تھے امام باقر انتظار کر رہے تھے، امام باقر ہدایت کر رہے تھے امام صادق علیہ السلام انتظار کر رہے تھے، امام صادق ہدایت کر رہے تھے امام کاظم انتظار کر رہے تھے، امام کاظم ہدایت کر رہے تھے امام رضا علیہ السلام انتظار کر رہے تھے، امام رضا ہدایت کر رہے تھے امام تقی انتظار کر رہے تھے، امام تقی ہدایت کر رہے تھے امام نقی علیہ السلام انتظار کر رہے تھے، امام نقی ہدایت کر رہے تھے حسن عسکری علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ اب جب حسن عسکری علیہ السلام ہدایت کر رہے ہیں تو 12ویں امام انتظار کر رہے ہیں، اور جب 12ویں امام ہدایت کر رہے ہیں تو کون انتظار کرنے والا؟ آپ کہیں گے کہ مولانا وہ جو آپ نے چین بنائی وہ تو ٹوٹ گئی، اب کون انتظار کر رہا ہے؟ نہیں، آج ایک ہے، جیسے امام زمانہ علیہ السلام ہدایت کر رہے ہیں، ان کا زمانہ ہے نا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور وہی ہدایت کر رہے ہیں اور وہی ہماری ہدایت کے وہ ہیں، مالک ہیں، اس لیے کہ وہ ہدایت کر رہے ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں۔ اب کس طرح سے کر رہے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، اس لیے کہ وقت کم ہے، لیکن امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہدایت کر رہے ہیں تو کون ہے جو انتظار کر رہا ہے؟ ایک تو خود امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں، اور کم سے کم ایک وہ ہے کہ جو انتظار کر رہا ہے آسمانوں پر کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے وہ آسمان سے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج
امام زمانہ ہدایت کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ انتظار کر رہے ہیں، کل امام زمانہ پردہ غیبت سے باہر آئیں گے، حضرت عیسیٰ آسمانوں سے نیچے آئیں گے، امام زمانہ نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا رِجَالٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، یعنی مومنین اور ہیں، ان میں سے رجال کو پروردگار عالم نے تخصیص عطا کی ہے اور ان کو خاص ایک فائدہ عطا کیا ہے، اور پروردگار عالم نے ان کو وہ فضیلت عطا کی ہے کہ جو دوسروں کو ہر ایک کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ لہٰذا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام آج کی رات خصوصیت کے ساتھ اپنے مولا اور اپنے امام کو، اپنے وقت کے امام کو یاد کرنا ہے، اس اعتبار سے کہ بیٹھ کر مولا کے سامنے اپنی راز و نیاز کی باتیں رکھنی ہیں اور مولا کو بتلانا ہے کہ مولا میں جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوں، مجھے ویسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں، بڑا گنہگار ہوں، مجھ سے بہت سے لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے، مجھ سے بہت سا گناہ ہوا ہے، مجھ سے بہت ساری معصیتیں ہوئی ہیں، مگر آپ سب جانتے ہیں، اور آپ اگر شفاعت فرما دیں گے ہماری تو بارگاہ الہی سے ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، اور آپ کی بات کو پروردگار عالم نہیں ٹالتا۔ اے مولا، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کچھ آنسو ندامت کے لے کر آیا ہوں اور کچھ مصائب کے آنسو بھی لے کر آیا ہوں کہ آپ کا غم، خاص طور سے آپ کی دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا غم، جی چاہتا ہے کہ 2 جملے مولا صاحب الامر علیہ السلام کی دادی کے مصائب کے پڑھے جائیں کہ جو بعد رسول اتنی مظلومہ ٹھہری کہ وہ بی بی آنے والے ہجوم سے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ کہتی رہی، خدا کے واسطے چلے جاؤ، یہ حسن و حسین کا گھر ہے، مگر آنے والوں نے رحم نہیں کیا اور وہ یہ کہتے رہے ہوتے ہیں تو ہوتے رہے۔ بی بی فرما رہی ہیں یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے، آنے والوں نے کہا ہوتا ہو تو ہوتا رہے۔ یہ علی کا گھر ہے، آنے والوں نے کہا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہم جلا دیں گے اس گھر کو بھی اور اس گھر میں رہنے والوں کو بھی۔ ذرا سوچئے اس دروازے پر کہ جس دروازے پر رسول 6 ماہ تک یا 9 ماہ تک روزانہ یہ آ کر فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ مختلف الملائکہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو۔ جس دروازے پر کھڑے ہو کر رسول سلام کرتے ہوں، امت اس دروازے پر آگ لے کر آ جائے۔ دروازے کو جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ جب کمزور پڑا تو ٹھوکر مارنے والے نے دروازے کو اپنی لات سے ایک ٹھوکر ماری ہے، وہ جلتا ہوا دروازہ پہلو سیدہ پر گرا، جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پر گرنا تھا، بی بی زمین پر گری ہیں، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، شکم اقدس میں سانسیں لیتا ہوا محسن شہید ہوا، جناب سیدہ بے ہوش ہو گئیں، گلے میں رسن کو ڈالا گیا، مولا کائنات کو گھر سے باہر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا، مسجد نبوی کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اتنے میں جناب سیدہ کو ہوش آیا، بی بی بلند ہو کر یہی فرماتی ہیں اے فضہ بتاؤ میرے ابو الحسن کو کہاں لے گئے ہیں؟ بی بی فضہ رو رہی ہیں، انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ مسجد نبوی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ اسی عالم میں زخموں سے چور چور ہیں، ایک ہاتھ سے ٹوٹی پسلیوں کو تھاما ہے اور ایک ہاتھ سے عصا کو لیا ہے، کبھی گرتی ہیں کبھی اٹھتی ہیں، اسی عالم میں خود کو علی تک پہنچایا، علی کے کمر کے پٹکے پر ہاتھ ڈالا اور یہی کہتی ہیں کہ لے جانے والوں تمہیں جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کو لے جانے نہ دے گی، علی پر کوئی گزند نہ آنے دے گی۔ بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ ایک شقی کے پہلو سے کوڑا نکلا، بی بی کی مٹھی پر مارا گیا، بی بی کی انگلیاں ٹوٹ گئیں، ہاتھوں سے کمر کا پٹکا چھوٹ گیا، علی کو دربار لے جایا گیا، یہاں سیدہ کی ٹوٹی انگلیاں، وہ انگلیاں کہ جن سے پھر ساری زندگی بی بی کبھی تسبیح نہ پڑھ سکی۔ ہاں عزیزو، اب بی بی گھر آئی ہے، ایک مرتبہ رسول کا امامہ سر پر رکھا، رسول کی ابا کو دوش پہ ڈالا، چلی ہیں قبر رسول کی طرف۔ مولا کائنات علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ مدینہ کے در و دیوار بلند ہو رہے تھے، ہوا میں بلند ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، مدینہ میں سرخ و سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آقا امیر المومنین نے سلمان سے کہا سلمان جاؤ اور نبی کی بیٹی کو تلاش کرو، دیکھو کہیں بی بی بد دعا نہ کر دیں، اگر بد دعا کر دیں گی تو رسول خدا کا ایک کلمہ گو بھی باقی نہ رہے گا۔ جناب سلمان نے کیا دیکھا؟ قبر نبی ہے، سیدہ روضہ رسول پہ قبر رسول پر بیٹھی ہیں، قریب تھا کہ بی بی ہاتھوں کو اٹھا کر بد دعا کر دیتی۔ ارے سیدہ سے ایک مرتبہ جناب سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کر سر کو جھکا کر یہی فرمایا یا بنت الرسول
رسول بد دعا نہ کیجئے گا۔ جیسے ہی سیدہ نے سنا ایک مرتبہ کہا اے سلمان دیکھو وہ علی کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے علی کو۔ جناب سلمان نے سر جھکا کے فرمایا اے رسول کی بیٹی یہ بات علی ہی کا پیغام ہے کہ جو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اے بی بی بد دعا نہ کیجئے گا کہ اس امت میں آپ کے بابا کا کوئی کلمہ گو باقی نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ رب ذوالجلال قرآن کریم کی تلاوت کی اور قرآن کریم کے پیغامات کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو مولا صاحب الامر کے آوان و انصار و خدام اور ان کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔